ابو جہل کی موت جنگ بدر کے موقع پہ ہوئی۔ اس کی موت زمانے کے لیے بڑی عبرتناک ہوئی اور بڑی ذلت بھری موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دی۔ اس نامراد نے اپنی زندگی اور اپنی موت کو تو ذلت بھرا بنا ہی دیا، ساتھ ساتھ اس نے اپنی آخرت کو بھی ذلت بھرا بنا دیا۔ اس کی موت کا کارن معاذ بن عافرہ اور معاذ بن عمر چھوٹے جانباز بہادر بچے تھے۔ ابو جہل کو موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کے دو چھوٹے جانباز بہادر معاذ بن عافرہ معاذ بن عمر کے ہاتھوں دی۔ ہوا دراصل کچھ ایسا کہ جنگ بدر کے موقع پہ یہ دونوں بچے اس کے ساتھ ٹکراؤ، اس کے ساتھ بھیڑے اور اسے زمین پر گرا دیا، اور انہوں نے اس کے پیر کو کاٹ کر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے کیا ہے کہ ابو جہل زمین پر زندگی اور موت کے بیچ میں جوجھ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو لاچار اور بے سہارا محسوس کر رہا ہے، اور وہ زمین پہ رینگ رہا ہے اور اس کا پورا جسم خون سے لت پت ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوا ہے اور اس کو اپنے سر سے ٹکراؤ مار رہا ہے تاکہ اسے پکڑ سکے، لیکن اس کے پاس اتنی بھی ہمت نہیں کہ اس تلوار کو وہ اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ بار بار وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب آتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے اس کی تلوار کو لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ابو جہل اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا ہے کہ جنگ میں جیت کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف جھکتے ہیں اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر اس سے کہتے ہیں کہ نامراد، بے شک جنگ میں فتح اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر سے اس کا جو سیفٹی ہیلمٹ تھا اس کے سر سے نکالتے ہیں، کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس کا جو لباس ہوتا ہے اس لباس کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں، اور پھر اس کے سر کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے اس نامراد ابو جہل کے سر کو پٹک دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جیت اسلام کی جیت اور مسلمانوں کی جیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو فرعون بنا کر بھیجا۔ میری امت کا فرعون یہ ابو جہل تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جب اس کے سر کو قلم کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جا کر اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ میں نے پوری زندگی ان سے نفرت کی، ان کا برا چاہا، اور اس دل میں آج بھی ان کے لیے اس سے بھی زیادہ نفرت اور بغض ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرعون بھی جب موت کے کنارے پہ پہنچا، جب وہ سمندر میں ریڈ سی میں ڈوب کر مرنے والا تھا، اس کے چاروں طرف سمندر کی اونچی اونچی لہریں جب اس کو گھیر رہی تھی، تو اس نے اس وقت
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بنی اسرائیل سچے ہیں۔ اس نے موت جب دیکھی تو اس نے ایمان کو تسلیم کرنے کی خواہش ظاہر کی، بھلے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس کے اس ایمان کی قبولیت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، لیکن دیکھو یہ ابو جہل اس فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے کہ یہ چاروں طرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ موت سے گھر چکا ہے، موت اس کے قریب ہے، اس کی جان اس کے جسم سے جدا ہونے والی ہے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان لانے کی بات نہیں کہہ رہا۔ تو یہ اس فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انبیاء میں بڑا مقام اللہ نے مجھے عطا کیا، تمام امتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو اعلیٰ مقام دیا، اور تمام فرعون میں سب سے بڑا فرعون ابو جہل کو بنایا۔ مقصد کیا تھا میرے ان تمام بیانات کا؟ کہ دشمنان اسلام اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ منصوبے بنا لے، لاکھ منصوبے بنا لے اسلام کو حقیر ثابت کرنے کا، اسلام کو غلط ثابت کرنے کا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لاکھ کوشش کر لے ان کا مذاق بنانے کا، لیکن جس کا حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی قدرت میں لیا ہو، کسی کی کیا مجال کہ وہ اسلام اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو توفیق بخشے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ملے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور ہمیں گمراہی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔